السلام علیکم۔ پروگرام خبر سے باخبر میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی سطح پر لے لیں، عالمی سطح پر لے لیں، یقیناً جو ہے ایک بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمکش کی ایک صورتحال ہے، خاص طور پہ کشمیر کے اندر جو معاملات میں ایک دم تیزی آئی ہے، جو گرما گرمی ہے، اور اچانک اس تیزی کے کیا پیچھے مقاصد ہیں، کیا جو ہے وہ موٹیو ہے، کیا آبجیکٹو ہے، کیا بھارت اچانک جو ہے وہ اس تمام دنگل میں جو ہے وہ کودا ہے، اور کیوں جو ہے وہ عالمی دنیا کی جو توجہ ہے وہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، اور اس وقت عالمی دنیا جو ہے وہ جاننے کے لیے مطلب اس پہ جو ہے وہ پوری طرح اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے، اور اس کو جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیا ایسی صورتحال ہے کہ جس کی بنیاد پر بھارت کے اندر بالخصوص کشمیر کے لیے جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ ایڈوانس اسٹیپ جو ہے وہ اتنی تیزی سے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی ایسی خاطر خواہ وجہ بھی نہیں نظر آ رہی ہے۔ اچھا، گزشتہ اگر ہم کچھ سالوں کا اگر ماضی میں چلے جاتے ہیں تو ایسا کوئی خاص جو ہے وہ ڈیولپمنٹ، یقیناً پلوامہ واقعہ جو ہے وہ ایک بڑا واقعہ تھا کشمیر کی سطح پر بھارت کے لیے، لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے کی اگر صورتحال کو دیکھتے ہیں، اس کی بعد کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، تو اس میں واضح طور پہ جو ہے وہ ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ تشدد کا جو عنصر ہے وہ بہت تیزی سے بھارت کے اندر ہی، اور بالخصوص جو ہے وہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ پروان جو ہے وہ چڑھ رہا تھا، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ اس کے ریپرکیشنز تھے جو پلوامہ کی شکل میں ہمارے سامنے آئے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ جو ایک تحریک ہے وہ مسلسل جو ہے وہ آگے کی طرف چل رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کسی پازیٹیو سلوشن کی طرف جانے کے بجائے جو واضح طور پہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ جو ایکٹیویٹیز یا جو حرکتیں یا جس قسم کے اقدامات بھارتی حکومت کی جانب سے، بھارتی افواج کی جانب سے کشمیر میں اٹھائے جا رہے ہیں، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ تحریک جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یقیناً جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا ہے دنیا میں۔ اگر ہم اس قسم کی حالات کا اگر کہیں پہ بھی مطالعہ کرتے ہیں ماضی میں، تو الٹیمیٹلی جو سلوشن ہوتا ہے وہ ٹیبل پہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ٹیبل پر لانے کے لیے کسی بھی جو اس قسم کی مقبوضہ وادیوں میں رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں، جو قومیں ہوتی ہیں، ان کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ مسلح جدوجہد کی طرف آتے ہیں، کہ جس کے بعد ایک ایسا موقع آتا ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ چیزوں کو حل کر سکتے ہیں۔ ان تمام واقعات پہ کل پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اس تمام صورتحال پہ جو ہے وہ جوائنٹ سیشن بھی جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا، اس میں وزیر اعظم پاکستان نے بھی خطاب کیا، اپوزیشن کے جو لیڈران تھے انہوں نے بھی خطاب کیا، اور تمام تر لیڈرشپ جو ہے وہ ہم کو بڑی حد تک ایک پیج پر نظر آئی، خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے، ملک کی سالمیت کے حوالے سے، اور جو ایک ظلم کے پہاڑ کشمیر کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں پہ توڑے جا رہے ہیں، یا کشمیر پہ رہنے والے افراد کے جو لوگ ہیں ان پہ جو توڑے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑی حد تک مذمت کی گئی، جبکہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے اس چیز کا مطلب اس کو کلیئر کر دیا کہ کسی بھی کنونشنل وار کی طرف اگر بھارت جاتا ہے تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پینل پہ حسن جواد ہیں، علی اوسط ہیں۔ جو موجودہ صورتحال ہے علی، اس میں کیا صورتحال رہی کہ کیا اچانک جو ہے وہ بھارت کو سوجی، کیا خطے میں کون سا ایسا نیا جو ہے وہ گیم چینجر بہرحال اپنی جگہ ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، کیوں ایسا اتنی تیزی سے دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں اس کو کہ میرے خیال میں کہ گزشتہ تین دن ہو گئے جب سے یہ آرٹیکل 35A اور 370 ریووک کیا ہے انڈین پارلیمنٹ نے، اور اس کے بعد پھر تیسرا دن ہے کہ ہم لوگوں اسی ایشو کے اوپر پروگرام کرتے ہوئے، کیونکہ یہ اتنا ایک اوور ویلمنگ جسے آپ کہہ لیں کہ وہ ایک ایشو ہے جس نے پورے اس خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ اب تو چین کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ یہ چین نے بھی کنڈیم کیا ہے کہ 370 اور 35A کو جو ہے یہ جو ایک سرحدی معاملات ہیں اس کو انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ اس طریقے سے نہ دیکھیں کہ اس سے تناؤ کی کیفیت مزید بڑھے۔ آپ دیکھیں کہ 47 سے لے کر آج تک دونوں ریاستوں کے درمیان کسی حوالے سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اب یہ جو کشمیر کا واقعہ ہے، یا یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو ہم لوگ جو پچھلے لاسٹ پروگرام میں بھی اس سے بات کی ہے، اس سے پہلے جو ہم نے پروگرام کیا ہے کہ پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے، یہ کوئی بڑی ڈیل ہوئی ہے، کوئی بڑا ڈیولپمنٹ کیا ہوا ہے کہ پاکستان اور انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے وہ خطے میں جو ہونے والی ڈیولپمنٹ ہیں یا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ صرف جو ہے وہ چین کے وزیر خارجہ کا بیان نہیں ہے، اگر ہم سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ دیکھتے ہیں تو ایران کی طرف سے بھی جو آیت اللہ خامنائی ہیں ان کا بھی جو ہے وہ بالکل واضح ایک اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے بھی آیا ہے
اور وہ کل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بات کی ہے کہ واضح کیا جائے کہ ٹرمپ کارڈ تھا یا صورتحال جو ہے نا وہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کشمیر اسپیسیفک نہیں ہیں، اور اس کا یقیناً جو ہے وہ یہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے پیچھے جو بھی آبجیکٹو یا گولز رکھے گئے ہیں اس میں جو ہے وہ پورا خطہ جو ہے وہ یقیناً اس سے ڈسٹرب ہوگا، یا اگر یہ کوئی تبدیلی یہ 370 جو آرٹیکل 370 کے تحت صرف کشمیر میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، یقیناً جو ہے وہ بھارت کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلیاں اس سے متوقع ہیں، اور خطے کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی تبدیلیاں جو ہے وہ متوقع، مطلب اس کو آپ بالکل وہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ انٹرنیشنل طاقتوں کے جو معاملات اس وقت خطے کے اندر موجود ہیں۔ اچھا میں چیز جس کو آپ نے بالکل ایرانی معاملات کو، ایران کے جو ہے وہ جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ایک کلپ جو ہے وہ جس میں جو آیت اللہ خامنائی ہے ان کے حوالے سے جو ہے وہ لکھا گیا تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت کشمیر میں جو موجود ہے اس کو ہم اس طرح تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات صحیح بات ہے کہ اس وقت انڈیا کی جو واحد ریاست جسے آپ کہہ لیں کہ جو کنفلکٹڈ ریاست ہے وہ مسلم پاپولیٹڈ ریاست ہے، سب سے زیادہ جو ہے مسلم میجورٹی جو ہے وہ جو انڈین جو ٹیریٹری کے اندر وہ کشمیر کے اندر تھی۔ لداخ کے حوالے سے چائنا کو بہت زیادہ ریزرویشن نظر آئی ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کل ہم بات کر بھی رہے تھے کہ چائنا کی طرف سے کوئی ابھی تک انسٹانس سامنے نہیں ہے، اور کل پھر چائنا کی وزارت نے بالکل کلیئر مطلب کلیئر میسج دیا ہے، میسج بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریزرویشن جو ہے وہ شیئر کی گئی ہیں کہ وہ اسٹریٹجی کا ایسا حصہ ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ مطلب بھارت کی جو ہے سالمیت کہ وہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چین کی اور پاکستان کی جو ہے وہ سالمیت جو ہے وہ بھی اس ایشو بنتی ہے۔ اسی اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہا تھا کہ اسی اسٹیٹمنٹ کے اندر اس نے کہا تھا کہ یار آپ جو یہ اتنی آسانی سے یہ 370A اور جو آپ نے جو ختم کر دیا یہ سرحدی معاملات کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر بغیر کوئی کیونکہ پوری خطے کا امن اس وقت جو ہے وہ لگ گیا داؤ کے اوپر پورا کیا آپ ایران کا۔ اچھا میں آپ کو ایک تھوڑا سا اگر اسٹریٹجیکلی اس کی کنڈیشن آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جو پہلے جو ہم لوگ ڈسکس کرتے رہے کہ تو ریاستوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ دو طرح کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک اسٹریٹجک تعلقات ہوتے ہیں ایک اکنامیکل تعلقات ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر خاص کر ابھی آپ دیکھیں پرسوں ترسوں جو ہے وہ ایران کا اور جو یورپین کنٹریز کا، امریکہ کا اور برطانیہ کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے وہ تھوڑا سا مزید بڑھا ہے، وہ مزید جو ہے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک اور آئل ٹینکر کو سیز کرنے کی اطلاع تھی کہ انہوں نے اس کو آئل ٹینکر کو سیز کیا، اور یہ اب یہاں پر ابھی امریکہ جو ہے پاکستان کو فورس کر رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ میزائلس لانگ ٹرم بیس، جس کے اوپر چائنا کا کنڈیم کیا گیا ہے کہ خطے کے کسی علاقے کے اندر، کسی ریجن کے کسی ایریا کے اندر جو ہے وہ لانگ رینج میزائلز جو ہے وہ امریکہ اس کو لگانے سے باز رہے۔ پھر یہ آپ دیکھیں یہ ایک ایسا بالکل ایک مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اس کشمیر کے ایشو کی بنیاد کے، کشمیر کے ایشو کو بنوا کے ساری پوری جو خطے کی پالیٹکس سے اس کا دھارا اس طرف مڑ گیا ہے۔ پاکستان باقاعدہ طور پر وارن کر رہا ہے کہ پلوامہ ٹائپ کے اٹیکس اگر یہ دوبارہ ہو گئے تو الٹیمیٹلی انڈیا پھر پاکستان کے اوپر الزام لگائے گا کہ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ لیکن انڈیا کے اندر خود ایک ابھی جو آج کی جو خبروں میں صبح سب سے بڑی خبر جو مجھے نظر آئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو وہاں کے جو کچھ ٹورسٹ تھے ان سے وہاں کے انڈین کے صحافیوں نے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا جسٹ لائک سٹی آف سولجرز، وہ ہر 5 اسٹیپس کے اوپر ایوری 5 اسٹیپس کے اوپر وہاں پہ سولجر موجود ہے۔ غیر ملکیوں کو تو میرے خیال مکمل طور پہ جو ہے وہ یہ انسٹرکشن دے دی گئی ہیں کہ وہ کشمیر کو وہ تو آپ نہیں جا سکتے، مختلف ٹورسٹ انٹرنیٹ بند ہے، مطلب ساری کمیونیکیشن کلپس آئے ہیں جہاں پر باقاعدہ فوجیوں نے جو وہاں پر سیاحت کے لیے آئے ہوئے تھے موجود تھے، فوجیوں نے ان کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہا ہے۔ یہ جو علی اوسط بات کر رہے ہیں کہ یہ پلوامہ جیسے واقعات، یہ کل وزیر اعظم نے بھی اپنی تقریر میں اسی خدشے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہنا یہی تھا کہ شک نہیں ہے حسن، اور مستقبل میں ایسے واقعات ہوں گے انہیں پاکستان سے ریلیٹ کیا جائے گا۔ یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کا خدشہ ظاہر نہیں کیا جا رہا، اور 2000 سے جو ہے وہ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں اور اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں کہ اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں گے اور ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ایسا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک مختصر جنگ جو ہے وہ چھیڑی جا سکتی ہے، اور اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں یہ بھی ایک ڈیٹیل جو ہے وہ بہرحال آج سے نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تقریباً 20 سال سے جو ہے وہ یہ مسئلہ جو ہے وہ زیر غور ہے، اور یہ مختلف سطح پر اس کی مختلف تشہیر مختلف آئیڈیالوجیز کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیز پریزنٹ کی گئی ہے۔ اس کی مثال شاید ہم پہلے بھی ایک شو میں دے چکے ہیں کہ ڈریم آف اوکلے کے نام سے جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی تھی 2000 میں، اور اس میں پاکستان کے جو ہے اور پاکستان اور بالخصوص اس پورے خطے میں افغانستان کے حوالے سے ایک پوری تفصیلی جو ہے وہ ایک ایزیومڈ
پریزمپشن بیس جو ہے وہ پوری سٹوری تھی، اور وہ سٹوری آج تک جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے اپلیکیبل ہے. طالبان نہیں تھے لیکن اس سٹوری میں جو ہے وہ جنگجوؤں کا ذکر تھا. تو یہ وہ تمام صورتحال تھی، اور اس میں جو ہے وہ الٹیمیٹ گول جو ہے یہ سٹوری میں نے خود آج سے کوئی تقریباً 12-15 سال پہلے جو ہے وہ کی تھی، اور اس پہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب جو ہیں ان سے میری گفتگو ہوئی، تو انہوں نے بڑا جو ہے وہ اس کو کلیریفائی کر کے بتایا کہ بھائی اس میں جو بھی صورتحال تھی اس کا الٹیمیٹ بہرحال اینڈ یہ تھا کہ اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ بڑا جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اس بنیاد پر جو ہے پاک بھارت جنگ ہو سکتی ہے، اور اس میں جو بھارتی آبجیکٹو ہوں گے وہ کہاں تک جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ مطلب پاکستان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور کس حد تک جو ہے وہ مطلب جو خود مختاری ہے پاکستان کی اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا جائے گا. یہ سارے جو آبجیکٹیوز تھے، یہ گولز تھے، یہ سارے سیٹ تھے. اور مطلب اس سے پہلے کی جو مطلب واردات ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جنگجوؤں کے نام پہ تھی، کس طریقے سے یہ سارا جو ایکسٹریمزم تھا مسلمانوں کے نام پہ یہ کیسے اسپریڈ آؤٹ ہوگا، کیسے دنیا بھر میں اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں موجود تھیں. یہ بتائیں مجھے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے حسن اور منصور، آپ یہ کہ پاکستان میں اور اس میں جو کیا کہتے ہیں انڈیا کے اندر کنونشنل وار جو سب سے اہم ترین اس وقت جو میرے خیال میں ہر کسی اس خطے میں رہنے والے ہر کسی کے ذہن کے اندر ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کے کنونشنل وار کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں، کوئی ایک روایتی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کا بھی خطرہ جو ہے بہرحال منڈلا رہا ہے، لیکن وہ ایک آؤٹ آف کوشچن ہے. میرا نہیں خیال ہے کوئی بھی اتنا بیوقوف دونوں ممالک میں کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہوگا. یہ یقیناً جو ہے وہ طاقتیں جو ہے یا جو بھی اس کو پلان کرتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنے ٹارگیٹڈ سیٹ کرتی ہیں، ساری چیزیں جو ہے وہ پلان کے مطابق چاہتی ہوں، لیکن اس تمام صورتحال میں جو ہے وہ عموماً اس قسم کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. اور یہ تاریخ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو یا کسی بھی ریاست کی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ چیزیں پلان ضرور کرتی ہے، لیکن اس کے جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں، گولز ہوتے ہیں، وہ اچیو بھی ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن اس کے جو ریپریکیشنز ہوتے ہیں اس کو آپ اس طریقے سے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، اور بعض اوقات جو ہے وہ جو پیٹرن ہوتا ہے وہ ڈائیورٹ کر جاتا ہے، اور اس کے جو ریپریکیشنز ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. اور یہ ماضی میں اگر ہم خاص طور پہ اسی خطے کی اگر بات کر لیں، مڈل ایسٹ کی بات کر لیں، تو یہ چیزیں ہمیں واضح طور پر نظر آئیں گی کہ کس طریقے سے کیسے حالات میں جو ہے وہ تبدیلیاں آئیں. حالانکہ گولز کچھ اور تھے، کہیں گولز بھی اچیو ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے جو ریپریکیشنز تھے، جو اس کے جو اثرات مرتب ہوئے، یا اس کے ساتھ جو مزید انٹر کنیکٹڈ چیزیں تھیں انہوں نے کس حد تک ڈیمیج کرا، تو وہ ڈیمیج کنٹرول کو مینیج کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو اگر یہاں پر بھی ایسی کوئی صورتحال ہے، کوئی بڑا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس وقت گیم پلان جو ہے وہ تیار ہے، کوئی کسی گریٹر گیم کا جو ہے وہ اب ہم پارٹ بننے جا رہے ہیں، اور یہ خطے کے اندر کوئی بڑی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے وہ دو نیوکلیئر اسٹیٹس جو ہے وہ اس کو مکمل طور پہ آپ مطلب کسی طریقے سے پریونٹ کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزوں کو روک سکتے ہیں. حالات جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات جو پلان آپ جس طریقے سے کرتے ہیں ویسے چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور کہیں پہ بھی کوئی بھی خرابی ہو سکتی ہے. اس میں علی اوسط کی بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی پلان ہوگا اس میں یقیناً جو ہے وہ کنونشنل وار کی طرف ہم جا سکتے ہیں، کسی نیوکلیئر وار کی طرف نہیں جا سکتے. پلان اس سے آگے نہیں ہو سکتا کسی بھی حال میں، کیونکہ نیوکلیئر وار جو ہے وہ صرف نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. لیکن گزشتہ 6 ماہ کے اندر بارڈر پر پے در پے اس طرح کے واقعات، ویسے تو عموماً ایل او سی پر جو کراس بارڈر فائرنگ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن گزشتہ 6 ماہ کے اندر پے در پے اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. پھر 7 لاکھ فوج آلریڈی موجود ہے کشمیر کے اندر، اس میں مزید اضافہ بھی کر دیا گیا ہے. کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے یہ واضح پیغام دیا گیا آرمی چیف کی طرف سے کہ ہم شانہ باشانہ موجود ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ. یہی تھے کہ ایک جیسچر ہوگی میں ذکر کروں کہ پاکستان نے ابھی پلوامہ واقعے کے بعد جس طریقے سے جس بردباری کا مظاہرہ کرا، جو آپ کہہ لیں کہ ایک سلجھا ہوا ایک بالکل جیسچر جو ہے وہ اپنایا پوری دنیا کے اندر، اور جس طریقے سے ان تمام چیزوں کو ایشوز کو ٹیک اپ کرا اور پولائٹلی اتنے لائٹر موڈ میں جو ہے وہ اس کو حل کرا، اس کو پذیرائی ملنا ایک الگ چیز ہے کہ اس کو پوری دنیا میں سراہا گیا. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کسی بھی مطلب آپ کہہ لیں کہ باشعور ریاست کے لیے، کسی بھی جو ہے وہ کسی سمجھدار شخص کے لیے، کسی فرد کے لیے اور پوری ریاست کے لیے یا پورے خطے کے لیے اس سے زیادہ بہتر کچھ ہو نہیں سکتا. یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ مطلب کسی حد تک تو جو ہے وہ صحیح ہے کہ آپ ٹٹ فار ٹیٹ کی بات کریں،
لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو مطلب یہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن پاکستان کی طرف سے آپ دیکھیں نا کہ بیلنس آپ چیزوں کو کیا جا رہا ہے نا, وار بھی جو ہے وہ ہمیں مزید جو ہے وہ پتہ نہیں کتنا پیچھے لے کے چلی جائے گی. ایک طرف آپ دیکھیں نا کرتارپور راہداری کے حوالے سے مستقل وہاں پر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, مستقل تیزی کے ساتھ وہاں کام چل رہا ہے, اور اگر آپ دوسری طرف بارڈر کی طرف جو صورتحال ہے پاکستان اس پر بھی برابری کی بنیاد پر ساری چیزوں کو لے کر چل رہا ہے. مطلب اگر اپنا نیریٹو بلڈنے کی دیکھیں تو بہتر ہے. پاکستان اگر اس طرف نیگوسیشن کی بات کرتا ہے, ٹیبل ٹاک کی بات کرتا ہے, مذاکرات کی بات کرتا ہے, اس کے لیے جو ایفرٹ کی جا رہی ہے وہ اس کا بھی وہ سامنے موجود ہے, جس کی واضح مثال کرتارپور راہداری ہے, جس کے لیے پاکستان نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور وہ تمام چیزیں جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر طے کی ہیں, ان کو رستہ دیا ہے. لیکن دوسری طرف جہاں پر ایگریشن دکھائی جا رہی ہے تو پاکستان اس کا رسپانس اسی طرح اس کو آپ اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے کہ جیسے ہم اس کو بالکل سنگل آؤٹ کر کے کشمیر کو دیکھ لیں. بھارت کے اپنے لیے جو ہے وہ ایسی متعدد ریاستیں آج بھی موجود ہیں. مطلب 47 میں اگر 650 ریاستیں تھیں تو آج بھی ایسی متعدد ریاستیں موجود ہیں جو آرٹیکل 370 A, B, C, D, E کے ساتھ جو ہے وہ ان کو مختلف نوعیت کے جو ہے وہ اسٹیٹس حاصل ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف کشمیر جو ہے وہ کسی آپ منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے, یا کشمیر کی جو وہ جو حیثیت تھی آپ نے اس کی جو نوعیت تھی وہ تبدیل کر دی ہے. پھر یہ باقی ریاستوں پہ الٹیمیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ اس کا ہونے والا ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی ریاست جو ہے وہ بھارت جیسا ملک جو ہے وہ اس تمام صورتحال میں اتنے سارے محاذ جو ہے وہ ایک ساتھ کھولے گا. اگر ہم جو سکھ برادری ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف سے بہت زیادہ ایگریسو جو ہے وہ بھارت کے خلاف جو ہے وہ موو نظر آ رہی ہے. مطلب وہاں جو بھارتی فوج میں داخل جو فوجی ہیں ان کو جو ہے وہ جو ان کے لیڈر ہیں وہ بھارت کے لیے اپنی یونین برقرار رکھنا مسئلہ ہو جائے گا. اور یہ بات ہم کل بھی کر چکے ہیں کہ مختلف اسٹیٹس ہیں اور وہ مختلف اسٹیٹس آپ کو سب کو ریووک کرنا پڑے گا. سب کو جو ہے وہ آپ کو یہ سب مطلب اتنی بڑی تبدیلی میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ ممکن ہے. مطلب وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک آٹونومس جو اسٹیٹس ہیں, سیمی آٹونومس اسٹیٹ ہیں جو بھارت کی, اس کو پورا جس طریقے سے یہاں پر ایک 1 یونٹ بنایا گیا تھا کہ بھارت کیا پورا 1 یونٹ بنانے کی طرف جا رہا ہے کہ تمام ریاستوں کو وفاق میں تبدیل کر دے. وہ خالستان موومنٹ ہے, ایک بہت بڑی موومنٹ ہے, وہ ایک انٹرنیشنل موومنٹ ہے. اس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو گولڈن ٹیمپل کا بھارت کی ریاست, اچھا ہم لوگ بڑے تعریفیں کرتے ہیں کہ بھارت کی ریاست ایک جمہوری ریاست ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب پاکستان جو اس کا جو آئین ہے وہ ایک بڑا ایک پرفیکٹ جو ہے سیکولر آئین ہے جس کے اندر تمام, لیکن اگر بھارت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی آپ ایٹروسٹیز کو اگر آپ ہسٹوریکلی اگر آپ چیک کریں تو وہ تو خطے کے کسی ملک کے برابر ہی نہیں ہے کہ آپ مطلب آپ اس پاکستان کو تو چھوڑ دیں, آپ پورے خطے کے کسی بھی ملک میں اٹھا کے دیکھ لیں, کسی جگہ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ کسی فوج نے کسی ایسی مطلب مذہبی عبادت گاہ کے اوپر حملہ کیا ہو اور اس میں سینکڑوں کے قریب افراد مار دیں. 1965 کے اندر جو بھنڈارا سنگھ کو پکڑنے کے لیے جو پورا ایک فوج اندرا گاندھی نے جو کریک ڈاؤن کروایا تھا, اس کے بارے میں ہسٹوریکلی دیکھا جاتا ہے کہ وہ لاشیں جو ہے وہ ان کے جو پاک پانی ہوتا ہے, اگر آپ لوگوں نے گرودوارے کے اوپر وزٹ کیا ہو تو ایک پانی ہوتا ہے جو بہت پاک کہلاتا ہے, وہ اس کے اندر لاشیں جو ہے وہ تیر رہی تھیں. اور پریگننٹ مائیں جو تھیں, جن کی اپنا عورتیں جو تھیں وہ ان کی لاشیں تیر رہی تھیں, کھلی انہوں نے گولیاں چلائی تھی. تو یہ ایک بھارتی ریاست کا ایک بہرحال چہرہ موجود ہے. لیکن ابھی جو راہل گاندھی کا جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو ٹویٹر ہے, ٹویٹ پہ جو کہتا ہے کہ بھارت اب تباہی کے دانے کے اوپر آ گیا. یہ جس قسم کا غصہ جو ہم لوگ اس وقت پاکستان کی ریاست کے اندر دیکھ رہے ہیں, جو ہم اپنا کشمیر کے اندر دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں خطے کے دوسرے ممالک کے اندر, آپ نیپال کی اگر اٹھا کے دیکھ لیں, نیپال کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں, یا اپنا اس کے بھوٹان کی ریاست ہے اس کے اخبارات اٹھا کے, ہر شخص وہاں پر ہر وہ پڑھا لکھا آدمی, ہر جو انسانیت کے اوپر بلیو کرتا ہے, اس سے قطع نظر کہ آپ پاکستانی ہیں, آپ کشمیری ہیں, آپ انڈینز ہیں, وہ ہر وہ شخص اس واقعے کو کنڈیم کر رہا ہے کہ میرے گھر کا فیصلہ میری مرضی کے بغیر منصور صاحب یا حسن صاحب کیسے کر سکتے ہیں. مطلب وہ کہ میں کسی کے ساتھ رہوں, کس کے ساتھ, آپ نے ایک تو میرے گھر کے اندر ہم لوگوں قبضہ کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر میرے گھر کا فیصلہ میری مرضی کے بغیر, یعنی آپ نے جو کشمیر ان کا گھر ہے. آئیڈیالوجی جو ہے یہ تو بہرحال بڑی تیزی سے تقویت پا رہا ہے, اور بہرحال بھارت کے اندر جو ایک طویل سلسلہ ہے کہ یہ ایکسٹریمزم کا جو ہے وہ صرف کشمیر کے حوالے سے نہیں ہے, وہ جو لنچنگ کا سلسلہ بھارت کے اندر جاری ہے وہ ایک الگ چیز ہے. مطلب اوورآل جو ہے وہ آپ چیزوں کو ہوا دے رہے ہیں اور چیزوں کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں, اور ایز اے ریاست جو ہے وہ یہ پالیسی سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیوں جو ہے وہ مطلب بہرحال امریکی انڈیا جو ہے
وہ اکنامکلی اسٹرانگ کنٹری ہے, گرو کر رہی ہے, ایمرجنگ اکانومی آپ کہہ سکتے ہیں, ایمرجنگ اکانومی ہے, مطلب حکومتی سطح پر اگر دیکھ لیں, ریاست کی سطح پر ایک مضبوط ریاست کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے. ہاں نا, دیکھیں اب اس کا بھارت کے ریاستی آئین کو ایون پاکستان کی ریاست کے اندر بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ ایک بڑا ہی بیلنس اس کا آئین ہے جس میں تمام مسالک, تمام عقیدے, ایون میں تھوڑا سا غلطی کر رہا ہوں, ڈاکٹر امبیڈکر ایسی کچھ کر کے نام ہے جو بھارت کے ریاست کے آئین کے جو خالق ہیں, وہ ہندوؤں کی دلت ذات سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل نچلی ذات اس کے اندر, اور جنہوں نے وہ آئین پریپئر کیا تھا. اور اس کے بعد پھر گاندھی اور نہرو کے جو اسٹیٹمنٹ ہے کشمیر کے حوالے سے, وہ آپ بھارتی ریاست ایک انتہائی, جسے آپ کہہ لیں کہ اس خطے کی سب سے زیادہ ایک انتہا پسند, شدت پسند ریاست کے طور پر ابھر رہی ہے. بالکل بنیاد جو ہے وہ تو ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور کیوں نظر آ رہی ہے یہ بہرحال ایک بڑا کوشچن مارک ہے کہ ایک ایسی ریاست جو بہرحال اسٹینڈ کرتی ہے اور اکنامکلی گرو کر رہی ہے, اور دوسری چیز یہ کہ بہرحال اسٹیبل ریاست ہے, اور دنیا بھر میں ایک اچھی پینیٹریشن رکھتی ہے, کاروباری حوالے سے بھی رکھتی ہے, سوشلی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ رکھتی ہے. ایک ایسی ریاست جو ہے وہ کیوں ایکسٹریمزم کا یہ لیبل جو ہے وہ اپنے ماتھے پہ لگانے کے لیے اتنی زیادہ اتابلی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ لیکن علاقائی صورتحال نہیں متاثر ہوگی, اور جو بات ہم یہاں کہہ رہے تھے کہ بین الاقوامی دلچسپی اس سارے خطے کے اندر جو دکھتی ہے, بظاہر اس طرح کی بھی موو بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ علاقے کے اندر عدم استحکام, جہاں پر جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے فائدے اور ان کی جو ہے اس کی فائدہ سود مند ثابت ہوگا. کل چائنا بھی اس معاملے پہ بول پڑا ہے, امریکہ مستقل اس معاملے پر بول رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو بالکل بہرحال یہ ایشو ہے نا کہ سنگل آؤٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے. چائنا نے آپ نے دیکھا کہ بالکل جو ہے وہ پردر الفاظ میں مذمت بھی کری ہے. اس کے علاوہ جو ہے بہرحال ایران امریکہ جو ٹینشن ہے اس کو بھی آپ اس سے جو ہے وہ بالکل مطلب الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. یقیناً جو ہے وہ اس خطے میں ہونے والی کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ ان تمام جو مزید جو کانفلکٹس ہیں ان کو ہوا دے گی. افغانستان سے جو وڈرال کی بات ہو رہی ہے, جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں طالبان کے ساتھ امریکہ کی, وہ بھی جو ہے وہ میرے خیال میں مستقبل میں جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے. افغان پیس پروسیس اس سے ہرٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پوری صورتحال, اور مطلب اس کو آپ صرف جو ہے وہ اس خطے سے ہٹ کے بھی اگر دیکھیں تو یہ چیز جو ہے وہ پھر پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ آپ کا اس سے ڈسٹرب ہوگا الٹیمیٹلی. اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ مشکل وقت پاکستان کے لیے کہ اس ساری صورتحال کو ہینڈل پاکستان نے کرنا ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ مطلب اگر ایک پورا کوئی جہاز ہے تو اس کی جو آپ کے پاس اسٹیئرنگ ہے, اس کے جو خوبصورتی ہے نا اس خطے کی, اور خاص طور پر پاکستان کو آپ اس کو کہہ لیں کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے یا پاکستان کی اس کو بدقسمتی کہیں کہ یہ ایشوز سے جو ہے وہ نہیں بچ سکتے. اور ایشوز جو ہے چاہے مسئلہ افغانستان کے ساتھ ہو, ایران کے ساتھ ہو, انڈیا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو, پاکستان اپنے آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں سے الگ نہیں رکھ پاتا. لیکن اسٹریٹجکلی جو ہے وہ آپ کی اہمیت بھی ہے, اور بہرحال پاکستان کے اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات پچھلے ماضی میں جو ہے وہ بہت زیادہ نقصانات اسی بنیاد پر جو ہے وہ اٹھانے پڑے ہیں. منصور بھائی دیکھیں, میں آپ کو آج بالکل ایک فورکاسٹ کر رہا ہوں, پریڈکشن دے رہا ہوں اپنی کہ یہ ابھی آپ 3 دن کے بعد, یعنی کہ 3 دن ہو گئے 4 دن ہو گئے اس واقعے کو ہونے کے بعد, کل چائنا کا اسٹیٹمنٹ آ گیا, 1 سے 2 دن کے اندر رشیا کا بھی اسٹیٹمنٹ آ جائے گا. جتنی بڑی طاقتیں ہیں وہ اس خطے کے اندر کودیں گی. افغانستان کا پیس پروسیس جو میں بات کر رہا تھا نا, کنونشنل وار سے زیادہ چانسز ہیں کہ جو پراکسیز کی وار ہوتی ہے نا وہ زیادہ بڑھے. پراکسیز کی وار تو جو ہے وہ پاکستان کے مختلف پراکسیز کا جو ہے وہ سامنا ہے. کل بھی جو ہے وہ کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا ہے, اس میں مجھے لگ رہا ہے اس کو کریکٹ کر رہے ہیں. مطلب اس کی تو پاکستان میں بہت گنجائش ہے. میں نے کہا نا کہ یہ جو اسٹریٹجک پوزیشن پاکستان کی ہے خطے میں وہ بالکل الگ تھلگ نہیں رہ سکتا, اور اس کی بنیاد پر آج تک جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں. مطلب ڈرگ سے لے کے عام کلچر سے لے کے ایکسٹریمزم, یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو کبھی نہ کبھی آپ کہہ لیں کہ اسی انٹرنیشنل گیم کا جو ہے وہ پارٹ بننا جو مجبوری تھی, اور اس کی ضرورت کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کو پاکستان نے فیس کرا. اور 50,000 سے زیادہ جانیں جو ہے وہ پاکستانی دے چکے ہیں. مسلح افواج تھیں, اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے دیگر لوگ تھے. اس کے علاوہ بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستانی عوام کی تھی جنہوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ صرف اس بنیاد پہ پیش کیا کہ جو ہے وہ اسٹریٹجکلی ہم ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جو ہم اور اس طریقے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ آئسولیشن کر ہی نہیں سکتے. بلوچستان کے حوالے سے تو کل سوشل میڈیا دیکھیں, اب ویسے جو اس سے پہلے کی اب تک کی فائنڈنگز ہیں, جو بھارتی اس میں معاملات ہیں, بہت ساری انڈین
جاسوسوں کے معاملات، یہ سب چیزیں تو بہت واضح طور پر سامنے آنے لگی ہیں. کشمیر کے معاملے پر جس طرح پاکستان نے اپنا رد عمل دیا، اس کے بعد سوشل میڈیا پر مطلب اس طرح کی تھریٹنز میسج موجود ہے جس کے اندر کہا گیا کہ جی ہم کشمیر کے ایسی سپورٹ کرنے کی صورت میں آپ کو بلوچستان کے اندر ٹف ٹائم دیا جائے گا اور یہ وہ، یعنی کہ یہ پراکسیز ہے نا کہ دیکھیں پاکستان کو خاص طور پہ جو صورتحال ہے، اگر بلوچستان کو دیکھ لیں تو بلوچستان میں جو ہے وہ دھماکوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. پے در پے دھماکے مختلف نوعیت کے مختلف اوقات میں ہوتے رہتے ہیں. موڈس آپرینڈائی ڈفرینٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو تنظیمیں ہیں وہ مختلف نوعیت کی تنظیمیں ہیں. اس میں سیپریٹسٹ ہیں، اس میں جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اس میں طالبان ہیں، اس میں جو ہے وہ دیگر اور قسم کی تنظیمیں بھی وہاں شامل ہیں، موجود ہیں. یہ پراکسیز کا ہی جو ہے وہ ایک شکل ہے کہ جس کو پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اسی طریقے سے ہم KPK چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے. وہاں پر بھی مختلف نوعیت کے مختلف ایسے گروپس موجود ہیں جن کو کہیں نہ کہیں آپ کی پاکستان دشمن قوتیں جو ہیں وہ ان کو بالکل سپورٹ کر رہی ہیں، اور اسی تمام جو فیسیلیٹیشن کی وجہ سے وہ آج تک جو ہے وہ قائم و دائم ہے. اور 2001 سے آنورڈ پاکستان جو ہے وہ اس کاؤنٹر ٹیررزم میں جتنی انرجی اپنی لگا چکا ہے، اگر اتنی جو ہے وہ انرجی ہم کسی اور چیز میں لگاتے تو آج شاید ہمارا شمار ڈیولپ اسٹیٹس میں ہوتا. ایک چومکھی لڑائی ہے جو آپ مستقل لڑ رہے ہیں، مستقل لڑ رہے ہیں. اور بہرحال آج بھی جو ہے وہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے مکمل طور پر جو ہے وہ اس پہ قابو پا لیا ہے. کہیں نہ کہیں جو ہے وہ روزمرہ کی بنیاد پہ اس قسم کے دھماکے، اس قسم کی ایکٹیویٹیز. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر تھوڑا سا اور نیچے چلے جائیں تو آپ کے سوشل فیبرک کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیا گیا ہے. آپ کے یہاں جو ہے وہ مذہب کی زبان کی بنیاد پر جو ہے وہ بہت زیادہ کلاسیفیکیشنز موجود ہیں. نفرتوں کا جو ہے وہ ایک طویل سلسلہ ہے. یہ بھی اسی پراکسیز کا جو ہے یہ بھی اسی پراکسیز کا جو ہے وہ حصہ ہے. اس کو ناظرین جو ہے وہ آگے بالکل ڈسکس کرتے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ پاکستان کو جو ہے کہ کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو صرف اس بنیاد پر جو ہے وہ جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ جس پر اگر ایران میں کچھ ہوتا ہے تو یقیناً وہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ ضرور آتا ہے. افغانستان میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں دیکھنے میں آتی ہے. بھارت کے اندر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ مطلب ایک ایسی اسٹریٹجک پوزیشن رکھتا ہے کہ جس کی بات یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بھی صورتحال میں اگر خطے میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو پاکستان اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ کے جو ہے وہ آئسولیشن میں چلا جائے. تو اس تمام بنیاد پر جو ہے وہ گزشتہ جو ہے وہ خاص طور پہ 4 دہائیوں میں پاکستان نے جو کچھ جو ہے وہ برداشت کرا، اور پاکستان کے اندر جو ہونے والی تبدیلیاں ہیں، جو نقصانات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، جو انٹرنیشنل وار تھی، جو وار اگینسٹ ٹیرر تھی، اس تمام صورتحال میں یقیناً ایک بڑا خمیازہ جو ہے وہ پاکستانی کو جو ہے وہ بھگتنا پڑا. ہزاروں جانوں کا جو ہے وہ نذرانہ جو ہے وہ دینا پڑا. اور اس کے بعد بھی جو ہے آج بھی ہم اس تمام صورتحال سے باہر جو ہے وہ مکمل طور پہ نہیں آ سکتے. اور اس کی بہرحال ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن جو کہیں نہ کہیں پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے، لیکن کسی حد تک جو ہے وہ بہت نقصان بھی پاکستان نے اسی بنیاد پر اٹھایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو خاص طور پہ ہم پراکسی کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ پراکسیز جو ہے وہ اسی بنیاد پر پاکستان کے اندر بہت زیادہ پینیٹریٹ کرنے میں، پینیٹریشن میں بہت زیادہ آسانی ہے جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے بعد ہم کوئٹہ میں، KPK میں اور ملک کے دیگر حصوں میں جو ہے وہ ہونے والے بم دھماکوں کو، ہونے والے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کو نہیں روک سکے مکمل طور پر. اور اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. اور بہرحال جو ایک اندرونی خلفشار ہے وہ سیاسی محاذ پر ہم دیکھ لیں، وہ معاشی سطح پر ہم دیکھ لیں، اس تمام خلفشار کے ساتھ ساتھ جو ہے اس انٹرنیشنل پریشرز کو، اس قسم کی پراکسیز سے لڑنا ایک بہت مشکل عمل ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے خیال میں کل جس طریقے سے جوائنٹ سیشن کے اندر جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کے کشمیر کے خلاف جو ہے وہ بالکل یکجماع ہو کے ایک اسٹیپ آگے بڑھے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ تمام ایشوز کو جو ہے وہ پاکستان کو مقدم رکھتے ہوئے، تمام ایشوز کو جو ہے بالائے طاق رکھتے ہوئے اس وقت پاکستان کو سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کی بنیادی طور پہ ضرورت ہے وہ ہے یکجہتی کی، جو مطلب جس کے بغیر جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے اور بلکہ ناممکنات میں سے ہے کہ آپ اس تمام بحران سے نکل سکتے ہیں اور ترقی کی سفر میں آگے چلا جا سکتا ہے. کل ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہمارے سامنے آئی وہ تھا چیف جسٹس میں کراچی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے مختلف ایشوز پہ جو ہے وہ اپنے ریمارکس دیے. وہ ریمارکس جو ہے وہ بالکل اس وقت خاص طور پہ کراچی کے جو مختلف ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں،
جو حالات ہیں، جو آپ کی مطلب جو ایک اوریجنل شکل ہے اس کی جو ہے وہ عکاسی جو ہے وہ بڑی حد تک کی گئی ہے. خاص طور پہ کے الیکٹرک، جس کے لیے جو ہے وہ میڈیا کو اگر ایک تو بہرحال عمومی طور پہ ایسا دیکھنے میں نہیں آتا کہ میڈیا جو ہے وہ کے الیکٹرک کے خلاف جو ہے وہ کوئی زیادہ انٹرسٹ نظر آئے، اور اس کے بہرحال کمرشل انٹرسٹ ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے. اور اگر دوسری طرف کہیں جو ہے وہ میڈیا اگر کوئی شخص ڈھونڈتا بھی ہے، کیونکہ بہرحال ایک KSC کی جانب سے ایک جو ہے وہ ظلم و بربریت آپ کہہ لیں کہ وہ کراچی والوں پہ جو ہے وہ بالکل بپا ہوتی ہے، اور اس پہ اگر آپ کسی کو کمنٹس کے لیے بھی تلاش کرنا چاہیں تو وہ ایک مشکل قدم ہوتا ہے. ابھی جو حالیہ بارشوں میں، کیونکہ بارش کا جو والیوم تھا وہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اس حالیہ بارشوں میں جتنا زیادہ نقصان ہوا، خاص طور پہ جو جانی نقصان ہوا، 20 سے 22 آدمی جو ہے وہ ان بارشوں میں کرنٹ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ الیکٹریکیوشن کی وجہ سے اپنی جانوں سے گئے. اس پر جو ہے وہ کسی کے کان پہ کوئی جوں نہیں رینگی، اور یہاں بس کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ سول سوسائٹی کی جانب سے، NGOs کی جانب سے FIR کی بات کی گئی، یہ ساری چیزیں کی گئی. لیکن ہم اس سے پہلے اگر دیکھ لیتے ہیں تو KE کے خلاف جو ہے وہ ایک پرائیویٹ یقیناً آرگنائزیشن ہے، اس کے خلاف پاکستان میں بالخصوص کراچی میں اسٹیک ہولڈر ہونے کا دعویٰ بہت ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کراچی کو اون کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن جو ایک میجر ایشو ہے KE کا، کہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن جس نے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ادارہ ٹیک اپ کیا تھا اور بہت ساری شرائط پر کرا تھا، اس میں انہیں مطلب اس میں ریفارمز کے حوالے سے، اس میں انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت زیادہ تبدیلی کی باتیں کی گئی تھی، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئی. اور بلکہ کل کے ریمارکس میں جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے بالکل واضح طور پہ اس اوریجنل شکل کو جو ہے وہ واضح کر دیا گیا کہ کس مطلب یہ جو ادارہ ہے یہ مطلب تانبا چوری سے لے کے جو ہے تمام تر خرافات میں ملوث ہے. اور بالکل یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے ان 22 افراد جو لقمہ اجل بنے ہیں اس الیکٹریکیوشن کا، ان کے خلاف جو ہے وہ کیوں نہیں کوئی کارروائی کی جاتی. یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ بھی حسن بہت سارے جو ہے وہ ریمارکس دیے گئے. کراچی رجسٹری میں جو ہے وہ کل مختلف کیسز کی سماعت ہوئی ہے جسٹس گلزار احمد نے، جہاں پر میٹروپول ہوٹل کے حوالے سے بات کی ہے. جو کراچی کے سلگتے مسائل ہیں جن کی ہم روزانہ گردان کرتے ہیں، ہر آدمی جس سے متاثر ہے، آپ الیکٹریسٹی لے لیں، تجاوزات کے مسائل ہیں، کچرا ہے، ان سب پر بہت سخت ریمارکس بھی دیے ہیں جسٹس صاحب نے. اور پوچھا ہے کمشنر کراچی نے جب کوئی بات کی تو وہی اپنے مسائل کا رونا. کہیں پر اگر تجاوزات کے خاتمے کی بات کی تو اداروں کی طرف سے کہا گیا کہ جی 95 کروڑ روپے درکار ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا میں آپ کے لیے بیرون ملک جا کر جو ہے وہ چندہ جمع کرنا شروع کر دوں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. چڑیا گھر اس یہاں کا جو گاندھی گارڈن آپ دیکھیں کہ جہاں پر ہم اپنے بچپن میں اکثر و بیشتر جاتے رہے ہیں، بہت خوبصورت تھا، بہت مینٹین تھا، اور اس وقت لگتا ہے کہ کسی گلی محلے کا جو ہے وہ پارک ہے، اور جہاں پر جو ہے وہ یہ جو گلی محلوں میں ریچھ بندر گھومتے ہیں ان کو لے جا کر بند کر دیا گیا. اتنی بری صورتحال ہے. ایسی بری صورتحال مرغزار ہمارے جو اسلام آباد کا چڑیا گھر ہے اس کی بھی ایسی ہی ہے. اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں یہ وہ چیزیں آپ لاہور چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت اچھا جو ہے وہ یہ زو آپ کا موجود ہے. لوگ پرائیویٹ زو جو ہے وہ یہاں پر بنا رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ایک منظم انداز سے بنائے جا رہے ہیں، بریڈنگ کی جا رہی ہے، اتنی زیادہ ہیوی ہے، اس کے باوجود وہاں جانے میں لوگ جاتے ہیں. آپ ایک آلریڈی ہیلدی انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کام نہیں کر پاتے. اس میں بالکل صحیح ہے، ہیلدی انوائرمنٹ رکھا ہے نا بہت زیادہ. آپ اتنی مزہ خیز بات ہے کہ آپ نے چڑیا گھر کے اندر شیر کے کھانے کے لیے برائلر مرغی رکھی ہوئی ہے. مطلب آپ امیجن دیٹ کہ ایک آپ نے ایسا جانور رکھا. اور یہ میں نے اسلام آباد کے چڑیا گھر کے اندر دیکھا کہ وہ چاروں شانے چت شیر جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا اور سامنے چکن رکھی جسے وہ کھا نہیں رہا تھا. اور جس پرائیویٹ زو کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ برائلر مرغی ہی پہ چل سکتا ہے. لیکن اسی ملک کے اندر ایک پرائیویٹ چڑیا گھر کے اندر جب آپ گئے اور آپ جا کر دیکھیں کہ وہاں شیر کس انداز سے رکھے گئے ہیں، وہ بھی اسی ملک کے مختلف شہروں میں موجود ہیں. ان کی بریڈنگ بھی شاید کی جا رہی ہوگی لیکن بڑی تعداد ہے. اچھے جانور. کہنے کا مقصد یہ انہوں نے کراچی کی جو پوری ایک طرح سے تجاوزات نے، کچرے نے جو ڈائنامکس تبدیل کر دی ہے اس پہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. اور کے الیکٹرک انہوں نے اس بات پہ کہا کہ جو اب آپ نے بات کی کہ 22 بچے وہ جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، لوگوں کی جان لے لی. بارش ہوتی ہے، بجلی سے لوگ مرتے ہیں، لیکن بجلی گرنے سے مرتے ہیں. وائرل ہوئی ہے جس پہ مطلب پوری دنیا نے میرے خیال ہے وہ ویڈیو دیکھی ہے، اور جو دیکھ نہیں سکتے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اگر وہ ویڈیو یا اس قسم کا انسیڈنٹ ہوتا کہ مطلب ان بچوں کی لاشیں جو ہے وہ جو سائیکلنگ کر رہے تھے اپنے محلے میں اور وہ بجلی کے الیکٹرک کے پول کے ساتھ الیکٹریکیٹ ہوئے، اس میں جو ہے مطلب یہ واقعہ اس قسم کا انسیڈنٹ اگر دنیا میں کہیں پہ بھی ہوتا تو میرے خیال میں بہت مشکل تھا کہ کسی بھی ادارے کو اپنی جگہ وہ قائم رہ جاتا. یا بارش کے اندر سائیکلنگ زندگی کے یادگار لمحات ہیں جو کرمنل نیگلیجنس
اور اتنا سنگین یہ جرم تھا کہ جس کو میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں پہ جو ہے وہ مطلب ہائی لائٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مطلب کوئی قابل جو ہے وہ ذکر بھی جو ہے یہ معاملہ ہمیں کہیں دکھا ہو، کسی سطح پر دکھا ہو. حالانکہ وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی ہے کہ دو بچے سائیکلنگ کر رہے تھے اور وہ پول کے ساتھ جو ہے وہ ہلکی سی بارش میں جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے اور وہ وہیں پڑے ہوئے، تو ان کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت افراد جو ہے وہ موجود نہیں تھے. اور اس کے بعد جو اس کا جو اسٹوری وہاں کی سامنے آئی تھی کہ مطلب اس کے لیے بڑی مشکل سے بعد میں اپروچ کر کے جو ہے وہ بجلی کو ڈسکنیکٹ کرایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان بچوں کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا. یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، لیکن ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ پاکستان کی جو صورتحال ہے یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے حسی کا عالم ہے کہ جس کی بنیاد پر اور یہ جس ریاست کے اندر اس قسم کے بے حسی کی جو نوعیت یہ ہو تو اس کی جو ہے وہ ترقی کیسے ممکن ہو سکتی ہے. لیکن خان صاحب ترکی کے ساحل پر اعلان کرد کی جو وہ ڈیڈ باڈی رکھی تھی جس بچے کی، اس نے پورے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا تھا دنیا بھر کے اندر. اس ویڈیو کا بھی بالکل ایسا ہی ایک میسج تھا، ایک سائلنٹ پورے معاشرے کے لیے. آپ دیکھیں نا یہ بارش، بچپن، یہ تو انسان کی زندگی کے اندر سائیکلنگ، یہ تو ہم بچہ بارش میں سائیکل نہیں چلائے. بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ آپ لوگوں سے ان کا یعنی ہم اب اس انتہا پر پہنچ چکے ہیں کہ لوگوں کا بچپن تک آپ جو ہے وہ دو دن میں اوسط کوئی میکسیمم جو ہے وہ 100-150 ملی میٹر جو ہے وہ بارش ریکارڈ کی گئی 2 دن میں. اتنی بارش اگر لاہور اسلام آباد کی ہم بات کر لیں، صحیح ہے وہاں کا انفراسٹرکچر ڈفرینٹ ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ ایسا کوئی انسیڈنٹ جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا. نہیں یہ تو صحیح ہے. اگر مطلب ایک بارش میں مطلب 48 گھنٹوں میں اگر 100، 125، 150 ملی میٹر بارش ہو رہی ہے وقفے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب 20-25 آدمی جو ہے وہ اس میں ہلاک ہو جائیں، وہ اپنی جانیں دے دیں. اور ایک ایسا ادارہ جو بہرحال پرائیویٹ ایک ادارہ ہے اور اس نے یقیناً بہت سارے کمٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ یہ ساری پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوا تھا. اس میں کیا تبدیلی آئی؟ نہ آپ کی لوڈ شیڈنگ میں کسی قسم کی کوئی کمی آئی ہے. آپ کا ٹیرف جو ہے وہ اس وقت ملک میں سب سے زیادہ ہائی ٹیرف آپ کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس ایلیگیشنز ہیں آج تک، مطلب کہیں نہ کہیں بہرحال ایک ایلیگیشنز ہیں. کل سپریم کورٹ نے جس چیز کا واضح طور پہ جو ہے وہ ذکر کر دیا، تو جو کاپر وائر تھے، جس کاپر وائر کے لیے کہا جاتا ہے کہ مطلب یقیناً دنیا میں جو ہے وہ سلور کے جو ہے وہ وائرز لگائے جاتے ہیں، لیکن کراچی کا جو انوائرمنٹ ہے، جو ہیومیڈیٹی لیول ہے، اس بنیاد پر کاپر کے علاوہ یہاں کوئی اور چیز سوٹ نہیں کرتی. اور وہ ایک انتہائی ایکسپینسو چیز تھی جس کو آپ نے ریپلیس کر دیا ہے ایک انتہائی سستی سلور وائر سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یقیناً جو آپ کا ایک نظام تھا الیکٹریسٹی کا پورے شہر میں، وہ بڑی حد تک جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا. اور اس کو واضح طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سی بارش ہوتی ہے آپ کا پورا شہر جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ذرا سا جو ہے وہ گرمی کا اسپیل آتا ہے اور اس میں جو ہے وہ پورے جو ہے وہ بڑے بریک ڈاؤنز آنا شروع ہو جاتے ہیں. پورے شہر کی بجلی جو ہے وہ مطلب روزمرہ کی بنیاد پر جو ہے وہ معطل ہونا شروع ہو جاتی ہے. فیڈرز آپ کے جو ہے وہ بالکل ٹرپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ نظام تھا جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہمیں کہیں نہیں دکھا، کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں دکھی کہ جس کی بنیاد پر کہیں ایسا نہیں لگا کہ کئی جو ہے وہ ان تمام ایشوز کو جو ہے وہ سیریسلی جو ہے وہ ٹیک اپ کر لے. کہیں ایسا نہیں لگا کہ جو ہے وہ کوئی جسٹیفیکیشن کسی چیز پہ دی گئی ہو. نہ ہمیں کسی ادارے کی جانب سے لگا، نہ کسی سیاسی جماعت کی جانب سے لگا کہ کوئی ان سے یہ سوال کر لے. اور کہیں اگر یہ سوال اٹھا بھی تو وہ سوال بہت زیادہ عرصے کے لیے جو ہے وہ نہیں اٹھتا. مطلب ہم نے جماعت اسلامی کو دیکھا، اس نے کمپین اٹھائی. شاہی سید صاحب جو NP کے ہیں، صدر ہیں، بڑے پرومننٹ لیڈر ہیں کراچی میں اور بہت خوبصورت بولتے ہیں چینلز پہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑی کوشش کری. سینٹ کی جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھے کہ کو دیکھ رہے تھے کہ کوئی مخصوص ٹائم کے لیے شاہی سید صاحب بھی جو ہے وہ دکھے. انہوں نے بہت زیادہ اس ایشو کو ٹیک اپ کرنے کی کوشش کری، لیکن یہ سب ایک مخصوص عرصے کے لیے یقیناً دکھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے. نہیں، خاص طور پہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ذرا سی بارش میں جیسے شادی بیاہ میں پٹاخے پھوٹتے ہیں، ایسے ہی ان کی لگے ہوئے جو ٹرانسفارمرز ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے خطرناک بات یہ کہ جو اسٹاپس پر کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ اپنی سواری کے انتظار میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ اسٹاپ پر کھڑے اور اوپر لگا ٹرانسفارمر پھٹ گیا اور سے چنگاریاں نکلنا شروع ہو گئیں. یعنی یہ اتنا زیادہ غیر محفوظ اور غیر منظم نظام ہے، یعنی جس طرح یہ تباہ کر رہا ہے اور تمام لوگ آپ انسانی جانوں کو آپ نے داؤ پر لگا دیا اور اس کے حوالے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کل یہ جس طرح سے ریمارکس آئے، امید ہے کہ اب شاید کوئی اس حوالے سے ایسا قدم اٹھایا جائے کہ اس میں بہتری آ سکے. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ صحیح ہے. اتنا مطلب آپ کہہ لیں کہ طویل احتسابی عمل پاکستان میں جاری ہے. آپ وزرائے اعظم کو جو ہے وہ جیل بھیج سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ سابق صدر کو جیل بھیج سکتے ہیں،
آپ کے الیکٹرک سے ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن سے نہیں پوچھ سکتے کہ وہ یہ آپ نے مطلب اس کی ایویلیویشن کون کرے گا کہ جو کمٹمنٹ ہوئے تھے وہ کس حد تک پورے ہوئے. ٹیرف جو ہے وہ پاکستان کے دیگر شہروں اور صوبوں سے جو ہے وہ کراچی کا مختلف کیوں ہے, کیوں جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے بریک ڈاؤن جو ہے وہ کراچی میں ہوتے ہیں. آپ نے جس پرفارمنس کے کمٹمنٹ کرے تھے وہ پرفارمنس جو ہے وہ آپ کی کہاں ہے؟ کوئی ایسا ادارہ ہے ہمارے پاس یہ پوچھنے کے لیے؟ یقیناً نیپرا موجود ہے, اور نیپرا نے جو ہے وہ مطلب وہ آپ کہہ لیں کہ ایک معمولی نوعیت کا جو ہے وہ تو تھا کہ نوٹس لے لیا گیا ہلاکتوں پہ, یہ ساری چیزیں تو آتی ہیں, لیکن وہ نوٹس بہرحال پاکستانی سیاست میں جو ہے وہ اور اس ریاست میں جو دیکھتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نوٹس. اگر دنیا میں یا پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز لی گئی ہوگی تو وہ ہے نوٹس, جو ہم اپنی اسمبلیز میں بھی دیکھتے ہیں, اداروں کی سطح پہ بھی دیکھتے ہیں, لیکن ان نوٹسز کی بنیاد پر جو فائنڈنگز ہیں, جو اس پہ جو کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عمل درآمد, کوئی ایکشن, یہ ہمیں کہیں نہیں دکھتا. کراچی سے جتنا کمایا جاتا ہے, جتنا ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے, اس کو میرا خیال ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ملنا چاہیے. اور سب سے بڑا وہ جو ہے وہ آپ کا بالکل خوبصورت جو ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ جو اس وقت کراچی کی صفائی کی مہم جاری ہے, اس میں بھی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں, وزیر ہیں پورٹ اینڈ شپنگ کے, انہوں نے جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ کراچی سے چندے سے جو ہے وہ لنک کر دیا ہے. مطلب کوئی پرسان حال نہیں ہے کسی چیز کا. اور جو کراچی کی صفائی کی مہم کے الیکٹرک سے کروانی چاہیے. کمپین کے بعد جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی, کیونکہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا, کوئی آپ کنونس نہیں کر سکے تھے. وہ کچرے میں جو ہے وہ کس پہ اعتبار کرے گی؟ تو بہرحال یہ صورتحال ہے. ایک بہت زیادہ ایسے سنگین مسائل ہیں کہ جن کو جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو حل کیا جائے, لیکن پروگرام کا وقت جو ہے وہ اس وقت یہاں ختم ہو چلا ہے. کل نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. ہم آپ کو بہت سارے امیزنگ سے پیٹ سے ملوانے والے ہیں, اور خالی پیٹ سے نہیں بلکہ ان کے پیٹ ایکسپرٹ سے بھی ملوانے والے ہیں. کو میں ایک ایسے پیٹ سے ملوانے والا ہوں جس کو آپ پیٹ کنسیڈر بھی نہیں کرتے. ہائے سمبا.